کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم جس کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں وہ شیخ رجب علی خیاط کا یاد نامہ ہے، ان کی زندگی کا ایک یاد نامہ ہے کہ جو اردو میں پھر اس نے خدا کو پا لیا کے نام سے پرنٹ ہوا، اور اس کے مؤلف ہیں محمدی ری شہری۔ الحمدللہ اس کتاب کے 6 پارٹس اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور یہ 7واں حصہ ہے کہ جسے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کی ریڈنگ کے دوران ہم الحمدللہ اس کے دوسرے حصے کی تیسری فصل تک پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ ہے مقام فنا، پیج نمبر 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حمید فرزام جو سالہ سال شیخ کی خدمت کا شرف حاصل کرتے رہے، وہ آپ کی اس طرح توصیف کرتے ہیں: جناب شیخ رجب علی نگوگویان رحمۃ اللہ علیہ ایسے باکمال عارف اور خدا والے تھے کہ تزکیہ نفس اور صفائے باطن کی وجہ سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ آپ احکام شریعت پر عمل، سیر و سلوک اور خدا وند عالم کی فضل و عنایت کی وجہ سے حقیقت واقعی تک پہنچ چکے تھے۔ ہیڈنگ: عاشق خدا۔ جناب شیخ کے ایک اور شاگرد آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرحوم شیخ ان افراد میں سے تھے کہ جن کے وجود کو خدا نے مسخر کر دیا تھا۔ وہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، وہ جو کچھ دیکھتے تھے وہ خدا کی خاطر دیکھتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ خدا کے لیے کہتے تھے۔ آپ کے کلام کی ابتدا اور انتہا خدا پر ہوتی تھی، کیونکہ آپ خدا اور اہل بیت علیہم السلام کے عاشق تھے۔ جو کچھ آپ بیان کرتے تھے وہ انہی کے فرمان کے مطابق ہوتا تھا۔ مقدس ہونا اور چیز ہے اور خدا کا عاشق ہونا اور چیز ہے۔ شیخ رجب علی عاشق خدا تھے۔ آپ کا ہنر محبت خدا اور آپ کے کام خدا کے لیے تھے۔ جو مانوی طور پر عاشق خدا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں خود بتا دیتی ہیں، اور شیخ کی آنکھیں کوئی معمولی آنکھیں نہ تھیں، گویا آپ خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ شیخ خدا کے علاوہ کسی اور سے لذت حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ایک دن شدید گرمی میں آپ نے ہاتھ کے پنکھے سے اتنی زیادہ ہوا کی کہ آپ کو خنکی کا احساس ہونے لگا، تو آپ نے فوراً فرمایا: یعنی خدا، میں تیری یاد کے علاوہ ہر لذت، تیرے انس کے علاوہ ہر آرام، تیرے قرب کے بغیر ہر مسرت، اور تیری طاقت کے بغیر ہر مصروفیت سے تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے محبت کے بارے میں شیخ کے ایک اور شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ خدا کی اس طرح عاشق تھے کہ کسی کو اپنے پاس ضروری اور خدا کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے۔ کبھی آپ لیلا و مجنوں کی داستان کی مثال دیا کرتے تھے کہ مجنوں لیلا کے علاوہ کسی اور کا ذکر سننے کو تیار نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار مجنوں عامری سے سوال کیا گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے یا عمر کے، تو اس نے جواب دیا کہ حق لیلا کے ساتھ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر داستان کی کوئی واقعیت نہ بھی ہو تب بھی حقیقت کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے بہتر ہے۔
ہیڈنگ سب سے بڑی منزلت۔ خداوند عالم سے شدید محبت اور کمال اخلاص نے جوان خیاط کو منزلت کبریٰ اور مقصد اعلیٰ تک پہنچا دیا تھا، اور حدیث کی روح سے آپ اہل معرفت کے مقامات اور کمالات تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ عقل مند وہ افراد ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ محبت خدا کو حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب وہ اس منزلت پر پہنچے گا تو وہ اپنی خواہشات اور محبت کو خدا کے لیے قرار دے گا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ سب سے بڑی منزلت حاصل کر لے گا اور اپنے پروردگار کو اپنے دل سے مشاہدہ کرے گا۔ اس کو ایسی حکمت دی جائے گی جو حکماء کو نہ دی گئی، ایسا علم پائے گا جو علماء کو نہ ملا، اور ایسا صدق پائے گا جو صدیقوں کو نہ مل سکا۔ بے شک حکماء کو حکمت ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے دی گئی، علماء کو علم ان کے حاصل کرنے کی وجہ سے دیا گیا، اور صدیقین کو صدق ان کے خشوع اور طولانی مدت تک عبادت کرنے کی وجہ سے دیا گیا۔ ہیڈنگ پوری کائنات تک رسائی۔ ایک طولانی مدت تک شیخ کی خلوت اور جلوت میں ساتھ رہنے والے آپ کے ایک عقیدت مند آپ کے معنوی کمالات کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند متعال اور اہل بیت علیہم السلام سے شدید محبت کی وجہ سے آپ اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، پوری کائنات تک آپ کی رسائی تھی، آغاز خلقت سے اب تک جو روحیں برزخ میں ہیں آپ ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، جو کچھ کوئی اپنی پوری زندگی میں انجام دیا کرتا تھا اس کو صرف اپنے ارادے سے دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کے نشانات کو بتا دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آشکار کرنے کو کہتا تھا تو آشکار بھی کر دیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ دیدار ملوکیت، دیدار ملکوت۔ آسمان اور زمین کے ملکوت کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا عین الیقین کے مرتبے پر پہنچنے کا زینہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت کا نظارہ کرایا تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر شیاطین آدمیوں کے دلوں کا گھیرا نہ کرتے تو وہ یقیناً ملکوت کا مشاہدہ کرتے۔ جن افراد نے نفس اور شیطان کے چنگل سے رہائی پائی اور دل کے پردوں کو ہٹا دیا، وہ آسمان اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت وہ اولو العلم کی صفت میں کھڑے ہوں گے اور فرشتوں سے بہت نزدیک ہوں گے اور خدا وحدہ لا شریک کے شاہد ہوں گے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا، فرشتے اور اہل علم گواہ ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میں نے مرحوم حاجی مقدسی سے سوال کیا کہ کیا پیغمبر اسلام کا یہ فرمان درست ہے؟ یعنی اگر شیاطین آدمیوں کے دلوں کا گھیرا نہ کرتے تو وہ یقیناً ملکوت کا مشاہدہ کرتے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ شاگرد نے کہا تو کیا آپ آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا نہیں، لیکن شیخ رجب علی خیاط مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہیڈنگ شیخ 60 سال کی عمر میں۔ مرحوم شیخ عبدالکریم حامد سے نقل ہوا ہے کہ 60 سال کی عمر میں شیخ کی وہ حالت تھی کہ آپ جس کو چاہتے تھے اسی کو درک کر لیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہمارا علم کہاں اور ان کا علم کہاں۔ ڈاکٹر حمید فرزام کہتے ہیں کہ میں عام طور پر شب جمعہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا کرتا تھا اور آپ کے نماز اور دعا کے پروگرام میں شریک ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوئے جن کو میں خاص طور پر شیخ کی خدمت ہی میں عرض کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ہفتے کے دوران آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ دوشنبے کے دن دوپہر کے بعد میں ان سے اپنے سوالات بیان کرنے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بہت اچھا دن تھا، اس لیے کہ شیخ کے بزم میں یونیورسٹی کے استاد مرحوم حجت الاسلام ڈاکٹر محققی اور حضرت آیت اللہ بروجردی کے نمائندے موجود تھے۔ آپ کے پاس ایک نورانی شخصیت تھی، ایک نورانی شخصیت جن کا میں نے اب تک نہ دیدار کیا تھا اور نہ ہی میں آپ کو پہچانتا تھا۔ بہرحال میں نے اجازت حاصل
حاصل کرنے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ان دونوں حضرات کے عالمانہ بیانات سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ غروب کے وقت پروگرام ختم ہو جانے کے بعد ڈاکٹر محققی نے شیخ سے خدا حافظ کہا اور میں نے بھی آپ سے زیادہ متعارف ہونے کی خاطر شیخ سے خدا حافظ کہا اور ڈاکٹر سے ملنے کی خاطر باہر آیا۔ کوچے میں پہنچ کر میں نے ڈاکٹر صاحب کو آواز دی اور ان سے کہا میں آپ سے کامل طور پہ آشنا ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا میرا نام محققی ہے اور میں استاد ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا میں استفادے کی غرض سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں اور آپ بحمدللہ اس چیز سے مستغنی ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھوں حضور کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ہماری کتابی معلومات ہیں، آپ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کیجیے۔ جناب شیخ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا دیدار کرتے ہیں، ہمارا علم کہاں اور ان کا علم کہاں؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں سب سے پہلی مرتبہ جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو مزاج پرسی کے بعد انہوں نے میرے پیشے کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا استاد ہوں۔ انہوں نے سوال کیا پڑھانے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا یونیورسٹی کا استاد ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میری نظر میں آپ کسی کردی چیز سے سروکار رکھتے ہیں۔ میں نے تعجب کرتے ہوئے کہا ہاں، میں کئی سال سے کسی کو اطلاع دیے بغیر زندگی بسر کرنے کے لیے قرۂ جغرافیہ بناتا ہوں۔ ڈاکٹر فرزام ڈاکٹر محققی کی تائید میں اپنی خاطرات میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کے مطالب بہت زیادہ ہیں، اگر تمام خطرات لکھوں تو کئی من کاغذ کی ضرورت پڑے۔ جناب شیخ عرفاء اور صوفیوں کی اصطلاح بحر مکاشفت میں غرق ہوئے بغیر تزکیہ نفس اور صفائے باطن کے ذریعے چیزوں کو بآسانی دیکھتے اور بیان فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ مریدوں کے درمیان صراحت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ دوستوں خدا نے میرے حق میں کرامت فرمائی اور میں برزخی اشخاص کی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں یعنی مصنف فرماتے ہیں میں بھی ذیل میں اسی قسم کی چند خاطرات رقم کر رہا ہوں۔ پھر ہیڈنگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ محنتی مزدور کی مدد۔ محنتی اور اچھے کام کرنے والے آذربائیجان کا رہنے والا علی قزاتی نامی ایک شخص جو اپنے محلے کے گھروں اور کبھی کبھار ہمارے گھر کے کام کاج کر کے مزدوری لیا کرتا تھا، وہ سردیوں اور گرمیوں میں پولیس کا ایک لمبا لباس پہنتا تھا۔ شیخ نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن بغیر کسی تمہید کے انہوں نے مجھ سے کہا وہ دراز قد آدمی جو پولیس کا لباس پہنتا ہے اور کبھی تمہارے گھر آیا کرتا ہے وہ کثیر الاولاد اور انتہائی غریب ہے، اس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ دوسری ہیڈنگ کیوں جلد ہمت ہار جاتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں جمعرات کو صبح کے وقت بہت غم و غصے کی حالت میں گھر سے نکلا اور نماز کے لیے شام کے وقت جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا سب دوست واجبات جمع ہیں، سب دوست اور احباب جمع ہیں۔ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا اور جناب شیخ کبھی کمرے کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ ایک دفعہ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میری طرف رخ کر کے فرمایا کیوں جلد ہمت ہار جاتے ہو؟ اپنا سر تعجب سے ہلاتے ہوئے بغیر کسی توقف کے آپ نے حافظ کا مندرجہ بالا شعر پڑھا۔ فارسی میں شعر تھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح لکھا ہے، یعنی اس کے غم کی شمشیر کے نیچے خوشی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جو اس سے مارا جائے اس کی عاقبت بخیر ہوگی، اور میں فوراً اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تیسری ہیڈنگ مصنف فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس سر اور داڑھی کے بال سفید ہوئے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال پہلے مجھے دل کی بیماری کا عارضہ ہوا اور مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا تو میں نے ڈاکٹر گویا سے کہا میرے مالی حالات اچھے نہیں اور ممکن ہے کہ گویا انہوں نے میری عدم موجودگی میں شیخ کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا فکر مند نہ ہو، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، اور ظاہراً انہوں نے کہا تھا کہ ان کی عمر 70-80 سال تک ہوگی۔ خدا کے فضل سے اب میری عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ اختصار کی خاطر اس طرح کے مطالب سے چشم پوشی کرتے ہوئے میں ان مطالب
کو تحریر کر رہا ہوں جو امور و اشیاء کی رویت کے مرتبے سے زیادہ بلند و بالا ہیں۔ ہیڈنگ: ڈاکٹر فرزام کے ماں باپ کی روح سے ارتباط۔ تقریباً سن 1337 یعنی 1337 ہجری شمسی، یعنی شیخ کی عمر کے آخری ایام تھے، میں پاکستان کے شہر لاہور کی یونیورسٹی میں زبان اور ادبیات فارسی کا درس دینے کے لیے عازم ہوا۔ تو ایک دن دوپہر کے بعد میں شیخ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اہل ادب کی اصطلاح رجمہ بالغیب کے مطابق میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا، جناب میں آپ کی خدمت میں ایک مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں، اگر ممکن ہو تو آپ میرے والدین سے بھی اس کے بارے میں مشورہ کر لیجئے۔ شیخ نے فرمایا 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اس کے بعد آپ نے میرے والدین سے باقی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور آخر میں آپ رونے لگے۔ میں بہت پریشان ہوا اور عرض کیا کہ اگر میں یہ جان لیتا کہ آپ گریہ کریں گے تو آپ کو زحمت نہ دیتا کہ آپ میرے والدین سے سوال و جواب کریں۔ شیخ نے فرمایا نہیں صاحب، میں نے ان سے حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں سوال کیا، اسی وجہ سے میں نے گریہ کیا تھا۔ میرے باپ کی شکل و صورت اور حلیہ بتانے کے بعد فرمایا، آپ کی والدہ کے سر پر چادر تھی اور وہ اپنی علاقائی کرمانی لہجے میں باتیں کر رہی تھیں، اور میں ان کے بعض کلمات کو نہ سمجھ سکا۔ میں نے عرض کیا، ہاں اگر انہوں نے کرمانی لہجے میں بات کی ہے تو آپ ان کے بعض کلمات کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ بعد میں شیخ نے فرمایا، ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم پاکستان نہیں جاؤ گے، اور تم پاکستان جا ہی کیوں رہے ہو، لہٰذا میں پاکستان نہیں گیا۔ والدین اور شیخ کی باتیں درست ثابت ہوئیں۔ ہیڈنگ: ڈاکٹر ابوالحسن شیخ کا جناب شیخ رجب علی سے ارتباط کا سبب۔ جناب شیخ رجب علی کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ڈاکٹر ابوالحسن شیخ جناب شیخ سے اپنے آشنا ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا شیخ رجب علی خیاط سے تعارف میرے کئی مہینے سے گم ہو جانے والی بیوی کی وجہ سے ہوا۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہ مل سکی۔ میں نے بہت سے اہل باطن افراد سے بھی سوال کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب زیادہ سے زیادہ پریشان ہو گیا تو کسی نے مجھ سے شیخ رجب علی کے مکان کا پتہ دیا، اور میں پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو مجھ سے فرمایا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ کی بیوی امریکہ میں ہے اور 2 ہفتے بعد واپس آ جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، میری بیوی امریکہ میں تھی اور 2 ہفتے کے بعد واپس آ گئی۔ اس واقعے کے بعد سے میں یونیورسٹی کا کام نمٹانے کے بعد اکثر ایام ملاقات کرنے کے لیے شیخ کے گھر جاتا، پھر اپنے گھر جاتا تھا۔ اس مجموعے کی تدوین کے وقت جب ڈاکٹر شیخ سے یعنی 1375 ہجری شمسی کی 11 تاریخ اور 5ویں مہینے میں انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم شیخ کے ہمراہ قلعے کے پیچھے گئے تھے تو ہم نے ان کے لیے ایک گدھے کو کرائے پر لیا اور آپ اس پر سوار ہو گئے اور میں اس کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلنے لگا۔ میں نے خود سے کہا میں یونیورسٹی میں استاد بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اگر مجھ کو استاد بننا ہے تو اسی راستے پر چلو اور اس کی مانند ہونے کے لیے آپ کا نقش قدم اختیار کرو۔ ایک بار جب میں ان کے ہمراہ کربلا گیا تھا تو حمام میں آپ کی پیٹ مل رہا تھا تو آپ کے ساتھ رہنے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہیڈنگ: گاڑی ٹھیک ہے چلو، پیج نمبر 90 ہے یہ۔ ڈاکٹر سباتی کہتے ہیں کہ ایک روز شیخ کے ساتھ ڈاکٹر مرزا سید علی اور جناب اکرمی بی بی شہر بانو کے مزار پر جانے کے لیے نکلے تو دیکھا بس اڈے پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور جب پہلی بس آئی تو شیخ نے فرمایا ہم اس بس میں سوار نہیں ہو پائیں گے۔ بس میں مسافر سوار ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ جب دوسری بس آئی تو شیخ نے پھر فرمایا ہم اس بس میں سوار نہیں ہو پائیں گے۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی، مسافر سوار ہو گئے لیکن شیخ اور آپ کے ساتھی سوار نہ ہو سکے۔
پھر شیخ نے فرمایا ہم تیسری بس میں سوار ہو جائیں گے۔ اتفاق سے تیسری بس آئی، پھر بھی بھیڑ کی وجہ سے شیخ اور ان کے ساتھی بس میں سوار نہ ہو سکے۔ ڈرائیور اپنی گاڑی چلانے کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے ہر چند بس چلانے کی کوشش کی لیکن بس نہ چل سکی۔ آخر کار اس نے مسافروں سے کہا گاڑی خراب ہے لہٰذا نیچے اتر جاؤ۔ سب مسافر اتر گئے۔ جب جناب شیخ نے اپنے دوستوں سے کہا سوار ہو جاؤ، وہ سوار ہو گئے تو ڈرائیور نے کہا گاڑی خراب ہے نہیں چلتی، تو جناب شیخ نے کہا نہیں ٹھیک ہے چلاؤ۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ جب گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو باقی تمام مسافر بھی سوار ہو گئے اور بس روانہ ہو گئی۔ راستے کے دوران کرایہ وصول کرنے والے نے ہم 3 افراد سے کرایہ نہ لینا چاہا لیکن ہم نے قبول نہ کیا، لیکن اس نے کہا میں ان سے یعنی شیخ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ عزیز سامعین، ہم اس مقام پر ریڈنگ کے اس حصے کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے اگلے حصے میں یعنی پارٹ نمبر 8 کا آغاز انشاءاللہ پیج نمبر 91 سے کیا جائے گا اور اس کی ہیڈنگ ہوگی منظور شدہ درخواست۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔